اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک زلزلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا اور باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹی سے بھاگے گی اور بیٹی اپنے ماں سے بھاگے گی، کوئی دوست کوئی رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قیامت کا نقشہ ایسا ہوگا کہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہوگا، ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہوگا، سورج قریب کر دیا جائے گا، سورج جو ہے قریب کر دیا جائے گا، اور اس گرمی کی وجہ سے لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کو پسینہ گھٹنوں تک آئے گا، کسی کو پسینہ کمر تک آئے گا، کسی کو پسینہ منہ تک آئے گا، اور کسی کو پسینہ جو ہے منہ تک آئے گا، کوئی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اور نفسی نفسی کے عالم بھی ہوں گے، کوئی کسی کا جو ہے کام نہیں آنے والا ہے، کوئی کسی کا جو ہے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش الہی کے سائے میں جگہ دی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابان في الله وتستمع عليه وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه. تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلامتی ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزت معاب خواتین اسلام، آج اس خطبہ جمعہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے عرش الہی کے تعلق سے عرش الہی میں کن کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا، ان کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک زلزلہ ہوگا. تو محترم حضرات، زلزلے ہوتی ہیں لیکن یہ کئی علاقے میں، کئی جگہ پر، کئی ایک جو ہے جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن یہ زلزلہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بڑا ہی خطرناک زلزلہ ہوگا. اس زلزلے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت جو ہے، ایک سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. اس سورت کا نام جو ہے سورۃ زلزال، جسے جو ہے اذا زلزلت کے نام سے مشہور آیت، مشہور جو ہے سورت ہے. تو آپ پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا اس آیت کے اندر اللہ، اس سورت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے. تو بہرحال قیامت جب آئے گی تو بڑا ہی خطرناک زلزلہ ہوگا. اللہ نے تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک زلزلہ ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم اس دن دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی مائیں اپنی دودھ پیتے ہوئے
نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے. بہرحال جب قیامت قائم ہوگی تو تمام لوگ جو ہے میدان محشر کے اندر جمع ہو جائیں گے. وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, وہاں کوئی کسی کا کام نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. وہ دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا اور باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا, ماں اپنے بیٹی سے بھاگے گی اور بیٹی اپنے ماں سے بھاگے گی. کوئی دوست کوئی رشتہ دار کام نہیں آئیں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قیامت کا نقشہ ایسا ہوگا کہ کہا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہوگا. ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہوگا. سورج قریب کر دیا جائے گا, سورج جو ہے قریب کر دیا جائے گا, اور اس گرمی کی وجہ سے لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کو پسینہ گھٹنوں تک آئے گا, کسی کو پسینہ کمر تک آئے گا, کسی کو پسینہ منہ تک آئے گا, اور کسی کو پسینہ جو ہے منہ تک آئے گا. کوئی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا, اور نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. کوئی کسی کا جو ہے کام نہیں آنے والے ہوں, کوئی کسی کا جو ہے کام نہیں آئے گا. تو لہذا ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش الہی کے سائے میں جگہ دی. اور ایک جو ہے شفاعت کے تعلق سے, یعنی جو ہے جب میدان محشر کے اندر تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہاں پر جو ہے آپس میں مشورہ کریں گے, گفتگو کریں گے. کوئی ہے ہمارا سفارش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, ہمیں جنت کے اندر داخلہ کر دے, ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کر کے ہمیں مدد کر دے. لیکن وہاں کوئی بھی جو ہے ہمارے مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. تو لہذا میرے محترم دوستو, حدیث کے اندر آتا ہے, لمبی حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو ہے شفاعت کبریٰ کے نام سے جو ہے مشہور حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو ہے سارے کے سارے لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہو جائیں گے. کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا, نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. تو لہذا امت محمدیہ تمام کے تمام لوگ مل کر جو ہے آپس میں مشورہ کرتے ہیں, آپس میں گفتگو کرتے ہیں, چلو ہم کسی نبی کے پاس چلیں, اللہ رب العالمین کے پاس ہماری سفارش کرے. تو لہذا تمام کے تمام لوگ مل کر ہمارے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں دنیا میں اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے بھیجا, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں اے آدم علیہ السلام, آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں, آپ ابو البشر ہیں, آپ ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کہتی ہیں اے لوگوں, میں نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا ہوں, میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا, جاؤ تم کسی اور نبی کے پاس جاؤ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے جنت کے اندر آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ رکھا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک پھل کو کھانے سے منع کیا تھا. میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو ہے اس پھل کو کھا لیا, اور میں نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا ہوں, میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا. میں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کی, اور میں نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا, اگر تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا, تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لہذا میرے محترم دوستو, حضرت آدم علیہ السلام جو ہے
ہمیں جو ہے وہاں سفارش نہیں کریں گے. تو بہرحال وہ لمبی حدیث ہے میرے محترم دوستو. وہ اس کے بعد جو ہے تمام کے تمام لوگ مل کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تمام جو ہے انبیاء کرام کے پاس جو ہے جاتے ہیں. لیکن جو ہے تمام کے تمام جو ہے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، نفسی نفسی کہتے ہیں. آخرکار ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آپ پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے یہاں اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کیجیے. تو مشفق نبی، رحمت للعالمین نبی، ہمارے آخری نبی جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے پاس جاتی ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور اس وقت تک سجدے میں گر پڑتے ہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سر اٹھانے کا حکم نہیں دیتا. جب سر کو اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطا، سوال کیجئے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا. تو لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ میری امت. بہرحال میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے نبی آخری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اجازت دی جائے گی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کریں گے. اور جو لوگ توحید پرست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن کچھ غلطیاں کرنے کی وجہ سے، کچھ گناہ سرزد ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخلہ کر دیں گے. تو لہذا میرے محترم دوستو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رائے کے دانے کے برابر بھی، جس آدمی کے دل کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے، کسی جو ہے مزار کے سامنے، کسی درگاہ کے سامنے جو ہے اپنے ماتھے کو نہ ٹپکا ہو، ایسے آدمی کو جو ہے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دو. اللہ اکبر. لہذا توحید والا، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والا، کچھ خامیاں ہو جائے، کچھ غلطیاں ہو جائے، تو غلطیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے جو ہے جہنم میں داخل کر کے اس کو سزا دلا کر جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے توحید کی بدولت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی بدولت سے. تو بہرحال میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش الہی کے سائے میں جگہ دیں گے. میرے محترم حضرات، یہ جو ہے 7 قسم کے لوگ جو ہے ایسے ہیں جن کے بارے میں ایک کے بارے میں اگر بتایا جائے تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا. تو لہذا مختصر جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بتا کر جو ہے انشاءاللہ خطبہ ختم کر دیتا ہوں. دیکھیے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. نمبر 1، امام عادل، انصاف پسندیدہ
لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والا آدمی، ایک قوم کا بنا ہوتا ہے، ایک قوم کا رہبر ہوتا ہے، ایک جو ہے امیر ہوتا ہے، اور اس کے پاس لوگ جو ہے اپنے معاملات کو پیش کرتے ہیں، اپنے جھگڑے کو لے کر جاتے ہیں۔ وہ جو ہے قوم کا بڑا حکمران جو ہوتا ہے، نہ چھوٹے کو دیکھتا ہے، نہ بڑے کو دیکھتا ہے، نہ امیری کو دیکھتا ہے، نہ غریبی کو دیکھتا ہے، بلکہ جو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ تو ایسا فیصلہ کرنے والے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام عادل، انصاف پسندیدہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش الہی کے سامنے جگہ دے گا، اس دن سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری ہو۔ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ جوانی کے اندر انسان کے نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، ان تمام نفسانی خواہشات کو ترک کرتے ہوئے، ان تمام نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ تو ایسی عبادت، جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش الہی کے سائے میں جگہ دیں گے۔ محترم حضرات، جوانی کی عبادت چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے۔ جوانی کی ایک نماز بوڑھا پن کے 70 نماز کے برابر ہے، کیونکہ جوانی کے اندر رکوع صحیح کرتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے، اور دعاؤں کا صحیح طریقے سے جو ہے پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو نہ رکوع صحیح طریقے سے کرتا ہے، نہ سجدہ صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ لہذا میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، ان 5 چیزوں میں سے ایک جوانی ہے۔ جوانی کو بوڑھاپا آنے سے پہلے جو ہے جوانی کو غنیمت جانو۔ جب بوڑھاپا آ جائے گا تو جوانی جو ہے چلے جائے گی، تم خواہش کرو گے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، تو لہذا اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہر ایک آدمی کھڑا ہوگا، ہر ایک آدمی کھڑا ہوگا، اور اس کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ انہیں 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، اور سوال کر کے جو اس کا جواب نہ جواب جو ہے نہ دیا جائے گا، اس وقت تک جو ہے اس کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ ان میں سے جو ہے سب سے پہلے تم کو جو ہے جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، اس جوانی کو کہاں گزارا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا یا کسی اور جگہ گزارا؟ اور جو عمر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، اس عمر کو تم نے کہاں کھپایا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کھپایا یا کسی اور جگہ کھپایا؟ اور اسی طریقے سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے جو ہے کمایا؟ اور اس مال کو حلال راستے میں استعمال کیا یا حرام راستے میں استعمال کیا؟ اور اسی طریقے سے جو ہم نے علم سیکھا ہے اس پر کہاں تک عمل کیا؟ تو میرے محترم حضرات، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو دینی ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، اور میرے محترم دوستو، ہم جو ہے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا لینا چاہیے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہو۔ اس کا کیا مطلب؟
نمازوں کی پابندی کرنا، ایک نماز ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. مثلا ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، پھر جو ہے ظہر کی نماز کا انتظار کرنا، ظہر کی نماز پڑھ لیے، عصر کی نماز کا انتظار کرنا، عصر کی نماز پڑھ لیے، پھر مغرب کی نماز کا انتظار کرنا، مغرب کی نماز پڑھ لیے، پھر عشاء کی نماز کا انتظار کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی جو ہے پانچوں ٹائم کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس کا پورا دن جو ہے نماز کے اندر شمار کیا جائے گا، پورا دن جو ہے نماز کے اندر شمار کیا جائے گا. تو بتائے چلا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہو، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کے سامنے جگا دیں گے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ رب العالمین کی محبت میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، کسی سے جو ہے غم کی وجہ سے نہیں، کسی جو ہے دکھ درد کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. ایسے آنسو بہانے والے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش الہی کے سائے میں جگا دیں گے. اس دن اس سائے کا علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے جو ہے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا چاہیے. اور اسی طریقے سے وَرَجُلَانِ تَحَابَّانِ فِي اللَّهِ وَتَسْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ دو آدمی جب کٹتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے کٹتے ہیں، جب جڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے جڑتے ہیں. جب دین کے معاملات میں کوئی اگر جو ہے آدمی قرآن و حدیث کے خلاف چل رہا ہے اور جو ہے صحیح باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، آپ اس کو حق بات بتا رہے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے، ایسے آدمی سے اگر وہ آدمی اللہ کے لیے الگ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے الگ ہوتا ہے، اور جب ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ملتا ہے. تو ایسے دو آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش الہی کے سائے میں جگا دیں گے. اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک حسین اور جمیل اور خوبصورت عورت برائی کے لیے بلاتی ہے، بدکاری کے لیے بلاتی ہے، برے کام کرنے کے واسطے بلاتی ہے، تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے الہی کے سائے میں جگا دیں گے. میرے محترم دوستو، یہاں پر دیکھیے ذات و منصب، یہاں پر دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے. ایک تو جو ہے حسین ہے، خوبصورت ہے، بڑے خاندان والی عورت ہے، اور جو ہے وہاں جانا بڑا آسان ہے، لیکن میرے محترم دوستو اس کام کو نہیں کرتا، بلکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈر کر جو ہے یہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اس کام کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. یہ ہوا. اور ایک ایسی عورت ہے جو بازاری عورت ہے، اور جو ہے اس کام کو جو ہے یعنی وہ کام آسان ہے، اور جو وہ کام جو ہے اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر میں اس کام کو انجام دوں گا تو میرے گھر والے مجھ کو تانا دیں گے، میرے سماج کے اندر جو ہے میرا نام بدنام ہو جائے گا، اور جو ہے میں اس سے باز آنا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے وہ آدمی باز آ جاتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ڈر کر جو ہے رک جاتا ہے. وہ انی اخاف اللہ کے زمرے میں نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی جو اس کے لیے آسانی بھی ہو، بڑے خاندان والی ہے، بڑے پیسے والی ہے، اور آسان ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگا دیں گے.
میرے محترم دوستو، اس کے بارے میں کئی مثالیں قرآن و حدیث کے اندر ملتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہے نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ میرے محترم دوستو، وزیر کی بیوی جو ہے یوسف علیہ السلام کو جو ہے برائی کے اندر پھنسانا چاہیے، یوسف علیہ السلام کو جو ہے بدکاری کے اندر جو ہے پھنسانا چاہیے، لیکن جو ہے یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے جو ہے اس کام کو انجام نہیں دیے، بلکہ اس سے باز آ گئے اور اس کام کو انجام جو ہے نہیں دیے، بلکہ جیل خانے کے اندر جو ہے جانا پسند کر لیے، لیکن جو ہے غلط کام کو، زناکاری کو جو ہے نہیں کیے۔ بلکہ میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی اللہ والے ایسے ہیں میرے محترم دوستو۔ ایک اور جو ہے مثال میں آپ لوگوں کے سامنے دیتا ہوں، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالرؤف جنڈا نگری جو ہے، مولانا عبدالرؤف جنڈا نگری جو ہے ایمان و عمل ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک بڑے تاجر تھے، کپڑوں کا تجارت کرتے تھے۔ ماں اور بہنیں جو ہے غور سے اس واقعے کو سن لی، اور جو ہے نوجوان ساتھی بھی جو ہے اس واقعے کو غور سے سن لے، کیونکہ وہ دیکھیں کیسا ایمان تھا ان کے اندر۔ تو یہ بڑے تاجر تھے اور بڑے خوبصورت تھے، اور جو ہے گھنٹی کا کپڑے کی گھنٹی لے کر کاندھے پر رکھ کر جو ہے گلیوں میں جو گھوم کر کے جو ہے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کپڑے کا بیپار کرتے تھے۔ جب جو ہے ایک گلی کے اندر چلے گئے، وہاں ایک بیوہ عورت تھی، خوبصورت عورت تھی، اور اس کے چند نوجوان لڑکیاں بھی تھے، لونڈیاں تھے، باندیاں تھے۔ تو لونڈیوں کو، باندیوں کو پتا چلا کہ خوبصورت نوجوان آدمی جو ہے کپڑوں کا تجارت کرنے کے واسطے ہمارے گلی میں آیا ہے، تو لہٰذا ان لونڈیوں نے جو ہے جا کر اس کو بتایا۔ بتانے کے بعد جو ہے وہ حسین اور خوبصورت بیوہ لڑکی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، اور آ کر جو ہے عشق کی باتیں کرنے لگی، محبت کی باتیں کرنے لگی، اور اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی، اور برائی کی طرف بلانے لگی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے مجھے برائی کے اندر پھنسانا چاہ رہی ہے، مجھے جو ہے برائی کے اندر پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، میں اس کے اندر برائی میں نہیں پھنسنا ہے۔ تو لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے، وہ سمجھ گئے کہ مجھے برائی کی طرف بلانا چاہ رہی ہے، لیکن انہوں نے جو ہے سمجھایا اور اس کو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اس کام کو کرنے کے واسطے جو ہے حرام کیا ہے، یہ کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کام کو کرنے والا جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ تو لہٰذا انہوں نے سمجھایا، سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھ میں آئی اس کو بات، پھر ورگلانے لگی، اور پھر جو ہے اچھی باتیں کرنے لگی اور اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے محترم دوستو، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے الہام ہوتا ہے، کہ الہام ہونے کی وجہ سے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو ہے وہاں سے اٹھ کر جو ہے چلے جاتے ہیں، اور کپڑے کا جو گھنٹی تھی اور اس کو وہیں پر رکھتے ہیں، اور جو ہے باہر چلے جاتے ہیں، اور جا کر جو ہے اور وہاں گندی نالی کے اندر جو ہے جو کیچڑ تھا، اور اس کیچڑ کو جو ہے لے کر اپنے جسم کے اوپر لگا لیتے ہیں، اور اس عورت کے پاس آتی ہیں، اور عورت اس گندگی کو دیکھ کر، بدبو کو دیکھ کر تو کہتی ہے کہ چلے جاؤ، میرے سے دفع ہو جاؤ، چھی جو ہے اس آدمی کے پاس جو ہے کون جانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، وہ عورت وہاں سے چلے جاتی ہے، اور یہ جو ہے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھنٹی جو ہے اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھ کر جو ہے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، دیکھیے کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے دل کے اندر تھا، اللہ کا خوف کیسا تھا۔ تو ایسے جو ہے مثالیں میرے محترم دوستوں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر جو ہے ایک واقعہ ہے میرے محترم دوستوں، بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، پرانے زمانے کے اندر 3 آدمی تھے، اور جو کہیں سفر کے اندر چلے جا رہے تھے، تینوں نے جو ہے سفر میں چلے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو اچانک جو ہے بارش شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہونے کے بعد ایک غار کے اندر پناہ لی، غار کے اندر جا کر بیٹھ گئے، اور اوپر سے ایک پتھر تھا لڑکتا ہوا آ کر جو ہے اس غار کے منہ میں جو ہے منہ کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس غار میں جو ہے پھنس گئے، مصیبت میں پھنس گئے۔ اب تینوں نے مشورہ کرتے ہیں، اب ہمارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہم یہاں سے کیسا نکلے، کوئی ہماری آواز کو سننے کو تیار نہیں ہے، پورا جو ہے غار
کاروبار بند ہو چکا ہے, ہم تینوں لوگ پھنس چکے ہیں, آپس میں مشورہ کرتے ہیں. کوئی تم نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے تو اس کام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اور اللہ رب العالمین اس مصیبت کو دور کر دے. میرے محترم حضرات, اگر کوئی آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے جو ہے گناہوں سے بچتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے, تو وہ آدمی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. مستجاب الدعوات یعنی اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کی دنیاوی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں. میرے محترم دوستو, وہ تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی کہتا ہے, اللہ رب العالمین سے کہتا ہے, اے اللہ میرے دو ماں باپ تھے اور دو ماں باپ جو ہے بوڑھے ہو چکے تھے اور میرے پاس بکریاں تھے, میں جو ہے بکریوں کو ڈیلی جو ہے چرایا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا میں بکریاں چراتے چراتے اتنا دور چلا گیا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی, مجھے آنے میں لیٹ ہو گیا اور میں لیٹ کر کے آیا, تاخیر کر کے آیا کہ میرے ماں باپ سو چکے تھے, میرے ماں باپ سو چکے تھے اور میں نے بکریوں کا دودھ دویا, میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور دودھ کا پیالہ لے کر میرے ماں باپ کے سرانے پر کھڑا رہا اور میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بھوک سے جو ہے میرے قدموں کے نیچے بلک رہے تھے. میں نے ان کو پلانا پسند نہیں کیا جب تک کہ میرے ماں باپ میرے جو ہے دودھ کو نہ پی لے. اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے, اے اللہ میں اس وقت تک جو ہے کھڑا رہا جب تک کہ میرے ماں باپ جاگ نہ جائے اور میں نے اس کو جگانے کی بھی کوشش نہیں کی کہ ان کی نیند خراب ہو جائے. تو میں جو ہے اس پیالے کو اس وقت تک لے کر کھڑا رہا جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے. جب وہ جاگ گئے تو میں نے جو ہے ان کو دودھ پلایا, اس کے بعد میرے بچوں کو دودھ پلایا. اگر میں نے اس کام کو تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تیرے کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو اے اللہ اس مصیبت کو ہمیں ہٹا دے, اس مصیبت سے جو ہے تو ہمیں ہٹا دے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے. تھوڑا جو ہے پتھر جو کھسک جاتا ہے, بڑا اجالا نظر آنے لگتا ہے. پھر ایک دو آدمی تھے اور ایک آدمی کہتا ہے, اے اللہ میں نے جو ہے زندگی کے اندر میں اپنے چچا زاد بہن پر عاشق تھا, میں عشق کیا کرتا تھا, میں ان سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا اور میں نے اپنی زندگی کے اندر برائی کے لیے بلایا, بدکاری کے لیے بلایا اور عورت جو آنے کے لیے تیار نہیں تھی, لڑکی آنے کے لیے تیار نہیں تھی. بڑے نیک تھی, بڑی جو ہے بڑی نیک تھی, بڑی اللہ والی تھی. میں نے برائی کے لیے بلایا لیکن نہیں آئی. اس کو ایسی مجبوری آئی کہ وہ مجبوری کی وجہ سے میرے پاس پیسے مانگنے کے لیے آئی. میں اس کی مجبوری کو دیکھ کر کچھ شرطیں رکھی اور اس شرط پر میں نے پیسے دے دیا کہ میری تنہائی میں تم میرے پاس آنا اور میری خواہش کو پوری کرنا. تو لہٰذا وہ لڑکی جو ہے مجبور تھی اور لے کر پیسے چلے گئی اور وقت مقررہ پر میرے پاس آئی. اور جب میں نے جو ہے اس لڑکی سے کہا, میں نے جو ہے اس لڑکی کے دونوں زانوں پر بیٹھا اور لڑکی جو ہے کہنے لگی, اتق اللہ یا ولد, اے لڑکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر. اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمہارے پیدا کرنے والے رب العالمین نے اس کام کو حرام کیا ہے. تو اتنا کہنے کے بعد اے اللہ میں ڈر گیا اور میں اس کام سے باز آ گیا. جو میں نے پیسے دے دیا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے میں نے اس کو معاف کر دیا. اے اللہ میں نے یہ کام جو ہے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت کو ہٹا. تو لہٰذا میرے محترم دوستو پھر اور تھوڑا جو ہے پتھر ہٹ جاتا ہے اور اجالا نظر آنے لگتا ہے, لیکن جانے کا راستہ نہیں رہتا ہے. اور ایک آدمی رہتا ہے اور میں جو ہے وہ دعا کرتا ہے, اے اللہ میرے پاس ایک مزدور آدمی تھا, میرے پاس جو ہے بہت سارے مزدور تھے لیکن میں نے تمام لوگوں کو جو ہے مزدوری دے کر بھیج دیا اور ایک آدمی ایسا تھا جو مزدوری میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا.
مزدوری میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور کئی دن کے بعد وہ آدمی آ کر جو کہنے لگا اے اللہ کے بندے میں نے تیرے پاس مزدوری چھوڑی تھی اور مجھے جو ہے دے دے۔ تو بندہ کہنے لگا، کہتا ہے کہ اللہ میں نے اسی پیسے، اس بندے کے پیسے سے جو ہے لے کر کئی گائیاں، کئی بکریاں، کئی جو ہے اس سے جو ہے کئی مال زیادہ کیا تھا، اور میں نے اس بندے سے کہا کہ تم جو ہے لے کر چلے جاؤ۔ وہ بندہ لے کر چلا گیا۔ اے اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس مصیبت سے مجھے ہٹا دے۔ تو لہٰذا وہ پتھر جو ہے اور ہٹ گیا اور تینوں صحیح سلامت نکل گئے۔ تو پتہ ہے چلا میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے تو ہم جو ہے گناہوں سے بچتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو ہے دعاؤں کو بھی اللہ رب العالمین قبول فرما لیں گے، اور ایسے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگا دیں گے، اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آخری بات جو ہے بتا کر انشاءاللہ خطبہ ختم کر دیتا ہوں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جب سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، تو بائیں ہاتھ کو پتا نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا ہے۔ ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، مال اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو اللہ دے دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے راستے میں بھی آپ کو خرچ کرنا ہے۔ مال جو ہے دکھاوے کے واسطے خرچ کریں گے یا ریاکاری کے واسطے خرچ کریں گے تو اس مال وہ اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ان شداد بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى يراعي فقد اشرك ومن صام يراعي فقد اشرك ومن تصدق يراعي فقد اشرك، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ رب العالمین کے واسطے جو تم قربانی کرتے ہو اس قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو لہذا دکھاوے کے واسطے اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قربانی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا اور حج کرنا، دنیا میں لوگ جو ہے مجھے حاجی کہے، اس طریقے سے جو ہے کہ تمام اعمال جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوا نہ ہو۔ بلکہ میرے محترم دوستو، یہ ایک حدیث ہے، لمبی حدیث، بس میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں کو لائے گا، ایک عالم، ایک مجاہد، ایک سخی۔ تینوں آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نعمتیں دی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے علم پا کر کیا کیا؟ تو عالم کہے گا اے اللہ میں نے اس علم کو لوگوں میں پہنچا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے جو ہے علم اس لیے پہنچایا لوگ تجھے تعریف کرے، دنیا کے اندر تیری تعریف کی گئی، دنیا کے اندر تجھے عالم کہا گیا، دنیا کے اندر تجھے حافظ کہا گیا، لیکن آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ مال والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے مال دی تھی، اس مال کو پا کر تو نے کیا کیا؟ تو مال والا کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راہ میں خرچ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے تعریف کریں، لوگ تجھے جو ہے بڑا سخی کہیں، دنیا کے اندر تجھے تعریف کی گئی لیکن آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے جہاد، پہلوان جس کو اللہ رب العالمین نے طاقت دی تھی اور اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے انسان میں نے تجھے طاقت دی تھی، تو نے اس طاقت کو پا کر کیا کیا؟ تو انسان کہتا ہے کہ اللہ میں نے اس طاقت کو پا کر تیرے راستے میں جہاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان تو جھوٹ کہتا ہے،
تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے دنیا کے اندر بڑا بہادر کہے، دنیا کے اندر تجھے بہادر کہا گیا، لیکن آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے میرے محترم دوستو، ایسے عالم کو، ایسے مجاہد کو، ایسے سخی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان تمام کو جو ہے، ان تینوں کو جو ہے زنجیروں سے باندھ کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے جو بھی ہم کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، تو لہٰذا ہمارا عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جو ہے عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا بس میں انہیں باتوں پر جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو جوانی دی ہے، وہ جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نمازوں کی پابندی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے جو ہے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو ہے اللہ کے لیے جو ہے راضی کرنے کے لیے بندوں سے تعلقات رکھے، اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے بندوں سے تعلقات رکھنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے، بدکاری سے، زناکاری سے جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ جو بھی عمل ہو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، میں مولا ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو، ہمارے جو ہے سیاکاری کو تو جو ہے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو ہے ہمیں سے جو پریشان حال ہے، اے اللہ پریشانی کو دور عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان بیماری کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب تو ہمیں موت دے تو ایمان و اسلام کی حالت میں موت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔